بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ رب خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی اچھی جگہ رہنا چاہتے ہو تو وہ کسی کی دعاؤں میں رہو، کسی کی سوچوں میں رہو اور کسی کے دل میں رہو، کیونکہ اس سے خوبصورت جگہ کہیں نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے پاؤں راہ خدا میں گرد آلود ہوئے، انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی، لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی دعا کیا کریں۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی بدن کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ انسان کے پاس اگر تین چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا نہیں ہوتا۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔
تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرے، رب کی کڑی نگرانی ہوتی ہے۔ بس یہی کافی ہے اس مختصر قیام دنیا کے لیے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ ہمیشہ یہ جملہ بہت ہمت دیتا ہے، اللہ ہے نا، وہ تھام بھی لے گا اور سنبھال بھی لے گا۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے دنیا والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے اللہ رب العزت کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو اور نہ ہی ایسا کچھ ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والا بنا اور اعلیٰ درجے کا شکر کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، میری گرفت نہ فرما اور مجھے معاف فرما ان باتوں کے لیے جو میں نے دانستہ یا نادانستہ کہیں اور جو اچھی باتیں نہ تھیں۔ اے اللہ، مجھ سے خفا نہ ہو اور مجھ سے راضی ہو جا، آمین۔ آج قرآن کریم کے ساتھ ہمارا نہ شعوری تعلق قائم ہے اور نہ ہی اسے امام بنانے اور ماننے کا ارادہ ہے، صرف برکت کی کتاب کے طور پر مان لیا گیا ہے۔ مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں، مضمون خاص ہوں، مانا تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں میں۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکر ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اور ہم اس غم سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو دل میں بستا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا اخلاق اپنائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی برا کلمہ نہیں آتا تھا اور نہ آپ کی ذات سے یہ ممکن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سے سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ ہم ہر وقت دوسروں کی بات کرتے اور کہیں نہ کہیں زیادتی کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب نیکی کی شکل میں ادا کرنا ہوگا، ورنہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ آج وقت ہے، کئی ہزار نیکیاں ایک دن میں جمع کی جا سکتی ہیں تاکہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ تو جمع رہے۔ انسان روز محشر ہر اس لمحے کے لیے روئے گا جو اس نے ذکر کے بغیر گزارا۔ آج وقت ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ ہم سب کو ذکر کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے، بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔